أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام علیہ السلام کی معرفت سے اپنے قلوب کو منور کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اور اس سلسلے میں امام علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے کہ مولا کائنات کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت روایت ہے جو ثعلبی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے۔ وہ روایت اس آیت کا شان نزول ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی رضائیں اور اس کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ تو اس آیت کے ضمن میں ثعلبی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت بحکمت پروردگار ہجرت فرمائی اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا تاکہ لوگوں کو جو قرضے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تھے وہ ادا کریں اور لوگوں کی امانتیں واپس کریں، اس لیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام کیا، اس حالت میں کہ جب کہ حضرت کے دولت سرا کو دشمنوں نے اور مشرکین نے گھیر رکھا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے، اور آپ ہرگز بھی ظاہر ہے ان کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کو ہجرت کرنے ہی نہ دیتے۔ مکہ جو تھا وہ آپ کے دشمنوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس عالم میں جب مولا کائنات اپنے بھائی کے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو خدائے عز و جل نے جبرائیل اور میکائیل کو وحی کی کہ میں نے تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ قرار دیا ہے۔ اب یہ غور کرنے اور سننے کی بات ہے کہ مولا کائنات کی عظمت کا کتنا بڑا پہلو سامنے آتا ہے کہ خدا نے جبرائیل اور میکائیل سے یہ کہا کہ میں تم میں سے ایک کی عمر کو دوسرے سے بڑھاتا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی پر اپنے بھائی کی زندگی کو ترجیح دے، فوقیت دے؟ تو جبرائیل نے کیا فرمایا؟ جبرائیل نے عرض کیا بار خدایا، اے پروردگار، میں اپنی زندگی کو ہی ترجیح دیتا ہوں، یعنی میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میکائیل سے کم ہو۔ تو میکائیل نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ میں بھی اپنی ہی زندگی کو ترجیح اور فوقیت دوں گا۔ تو پھر جب خدا نے فرشتوں کا یہ جواب سنا، اب یہاں پہ آ کے وہ بات سمجھ آتی ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا۔ اب فرشتوں میں چاہے کوئی منفی قوت نہیں رکھی خدا نے، وہ معصوم اور نوری مخلوق ہیں، لیکن زندگی ان کو بھی پیاری ہے کہ وہ اپنی اپنی زندگی کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ تو جب ان کا یہ جواب اللہ نے سنا تو فرمایا اے جبرائیل و میکائیل، تم کس لیے علی ابن ابی طالب کی طرح نہیں ہوتے کہ میں نے محمد اور اس کے درمیان جب بھائی چارہ قرار دیا اور اس نے محمد کے بستر پر لیٹ کر اپنے نفس کو محمد پر قربان کر دیا ہے۔ تم دونوں اب لہٰذا زمین پر جاؤ اور علی کی دشمنوں کی تکالیف سے علی کو محفوظ رکھو۔ حکم خدا سے جبرائیل سرہانے کی طرف اور میکائیل پائندے کی طرف کھڑے ہو گئے۔ تمام رات حفاظت میں مصروف رہے اور جبرائیل کہتے تھے اے امیر المؤمنین، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کی مانند کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے سبب سے آسمان اور زمین کے فرشتوں پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ یعنی اتنا بڑا فخر خدا فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے۔ انسان کو اپنا، وہ جب خدا نے یہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتوں نے جب سوال کیا تھا نا کہ تو زمین پہ جو خلیفہ بنائے گا وہ زمین پہ جا کے فتنہ و فساد اور خون ریزی کرے گا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو خدا نے اس وقت جب یہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اب اس کا ایک جواب یہاں پہ بھی مل رہا ہے کہ آج خدا انسان کی منزلت کو دکھا رہا ہے اور فرشتوں پہ مباحات کر رہا ہے کہ میں نے جب ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہے تو یہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں مولا کائنات۔ تو اسی طرح سے بالکل بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول خدا نے
مولا علی علیہ السلام کو شب غار یعنی جب آپ نے ہجرت کرنی تھی، شب ہجرت اپنا بستر دیا، اور جب 18 ذی الحج آئی تو آپ نے جب اپنا خلیفہ نامزد کیا تو اپنا منبر عطا کیا، اور پھر آپ نے اپنی جو آپ کے حکم سے آپ کی محبت میں علی علیہ السلام کے لیے آسمان سے تلوار نازل ہوئی، وہ ذوالفقار آپ نے علی کے حوالے کی، اور پھر اپنی اس بیٹی کو کہ جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے اور دنیا کو اس بیٹی کی تعظیم کا درس دیا، اس بیٹی کو کا شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنایا۔ تو یہ سب جو فضائل ہیں مولا کائنات کے، یہ اظہر من الشمس ہیں، یعنی کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا کہ جو ان فضائل سے انکار کرے، یا ان فضائل کو سننے کے بعد بھی وہ یہ کہے کہ یہ دوسروں کے برابر ہیں، یا کبھی کسی صحابی کے برابر کر رہے ہیں تو کبھی کسی سے بڑھا رہے ہیں، تو کسی سے کم کر رہے ہیں تو کسی کے برابر کر رہے ہیں۔ یہ سارے کام وہ کرے گا کہ جس کی معرفت کمزور ہے۔ جو ان ہستیوں کے فضائل کو جانتا ہے اور معرفت رکھتا ہے، اس کے لیے مولا کائنات کی عظمت جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اور یہ ہماری ہی کتاب نہیں بلکہ مسلک اہل سنت کی کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ علی خیر البشر من ابا فقط کفر، کہ علی خیر بشر ہیں، جس نے اس چیز کا انکار کیا اس نے کفر کیا، یعنی وہ کفر کی حد تک جا سکتا ہے۔ تو اس لیے مولا کائنات کی عظمت باقیوں سے اظہر من الشمس سے واضح ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ خدا ہمیں مولا کائنات کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ، ان کی سیرت پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔